السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ہسٹری ہاؤس۔ دوستوں، عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پاکستان میں حزب اختلاف کی مشترکہ کوششوں کی ایک ایسی داستان ہے جو کئی اتار چڑھاؤ دیکھ کر اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکی ہے، مگر یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ملک میں حزب اختلاف کی کم و بیش تمام سیاسی جماعتیں مل کر کسی منتخب حکومت کو گھر بھیجنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس سے قبل بھی ملک کی سیاسی تاریخ میں منتخب وزرائے اعظم کو نکالنے کی مشترکہ کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ اگرچہ اس پر نیوٹرل ہونے کے بیانیے کو خاص اہمیت حاصل ہے، مگر پاکستان کے مخصوص حالات میں اکثر ان کوششوں کو کم و بیش پس پردہ طاقتوں کی غیبی امداد ہر بار ہی میسر رہی ہے، اور جیسے آج عمران خان خط کا حوالہ دے کر اپنی حکومت کے خلاف بیرونی سازش کا نشانہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح کے دعوے سیاسی تاریخ میں اس سے پہلے بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کھل کر یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے موجودہ شریک چیئرمین آصف علی زرداری ان کی بندوق کے نشانے پر ہیں اور وہی ان کا پہلا نشانہ ہوں گے، مگر یہ بات الگ ہے کہ آج عمران خان کی حکومت کا دھڑن تختہ کرنے میں جو پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پر پیش ہے، خود اس کے اپنے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت اور ان کے اقتدار کے خاتمے کے لیے بھی مشترکہ حزب اختلاف نے ہی بھرپور مہم چلائی تھی۔ آج ہم ماضی میں جان کر یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان کی حکومت کے خاتمے میں امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ پر الزامات کے علاوہ کیا کچھ ایک جیسا ہے اور کیا کچھ الگ ہے۔ 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا تو PIA کی ایک خصوصی پرواز امریکی شہر نیو یارک کے لیے روانہ کی گئی تاکہ وہاں قائم اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ذوالفقار علی بھٹو کو وطن واپس لا کر پاکستان کے 2 اعلیٰ ترین انتظامی عہدوں پر تعینات کیا جا سکے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو بیک وقت ملک کا صدر اور پہلا سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا، اور بالآخر 14 اگست 1973 کو یہی ذوالفقار علی بھٹو 146 ارکان کی اسمبلی میں 108 نشستیں حاصل کر کے ملک کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے، مگر ملک کو سن 1973 کا پہلا متفقہ آئین دینے اور سیاست کو ایوانوں سے میدانوں تک لانے والے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی بالکل عمران خان ہی کی طرح 3.5 سال بعد ایک متحدہ حزب اختلاف کی مشترکہ مخالفت کا سامنا پاکستان نیشنل الائنس PNA کی صورتحال میں کرنا پڑا۔ منتخب وزیر اعظم بھٹو کے خلاف یہ تحریک ملک کے 9 مختلف سیاسی جماعتوں کے اس اتحاد نے منظم کی جسے عرف عام میں 9 ستارے بھی کہا جاتا تھا۔ 5 جنوری 1977 کو قائم ہونے والے PNA کے اس اتحاد میں مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود کی جماعت علماء اسلام، ابو المودودی کی جماعت اسلامی، مولانا شاہ احمد نورانی کی جماعت علماء پاکستان، اختر مینگل کے والد عطا اللہ مینگل کی بلوچستان نیشنل پارٹی، عبدالقیوم خان کی مسلم لیگ قیوم، پیر پگاڑا اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس GDA کے موجودہ سربراہ سید سبقت اللہ شاہ، پیر پگاڑا کے والد شاہ مردان کی مسلم لیگ فنکشنل، نوابزادہ نصرت اللہ خان کی پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی اور اصغر خان کی تحریک استقلال شامل تھی۔ جیسے آج ہر طرح کی سوچ رکھنے والی مرکز پسند، وطن پرست، قوم پرست، جمہوریت پسند اور مذہبی جماعتیں اپنی تمام نظریاتی تفریق کے باوجود ایک نقطے یعنی عمران خان کی مخالفت میں ایک جھنڈے تلے جمع ہیں، بالکل اسی طرح PNA کی تشکیل بھی صرف اور صرف ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ہوئی تھی، اور سب جماعتیں ایک ہی نقطے پر متحد دکھائی دیتی تھیں کہ جس قیمت پر بھی ہو ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار سے نکال دیا جائے۔ جیسے عمران خان کے خلاف ہر نظریے کی حامل تمام جماعتیں مختلف سیاسی اہداف اور مقاصد رکھنے کے باوجود ایک ہو گئی ہیں، بالکل اسی طرح PNA کے اس قومی اتحاد میں بھی ہر جماعت متفرق اور الگ سیاسی نظریہ رکھنے کے باوجود ایک جھنڈے تلے جمع تھیں۔ PNA میں شامل یہ تمام مختلف خیالات اور متصادم نظریات رکھنے والی جماعتیں بھی شامل تو تھیں، مگر دائیں بازو کی سخت گیر مذہبی جماعتیں اس اتحاد پر ہمیشہ ہی غالب نظر آئیں۔ PNA کے جھنڈے کے سبز رنگ نے اس کے سخت گیر مذہبی ہونے کے تاثر کو مزید گہرا کر دیا تھا، جبکہ جھنڈے پر 9 ستاروں کی موجودگی نے اسے 9 ستاروں کا عوامی نام بھی دے دیا تھا اور اس تحریک کو نظام مصطفی تحریک کا نام بھی دے دیا تھا۔ سیاسی مماثلت کے طور پر عمران خان اور بھٹو کے دور میں ایک قدر مشترک اسلامی ممالک کی کانفرنس بھی کہی جا سکتی ہے۔
22 मार्च 2022 को दुनिया भर के 57 इस्लामी ममालिक की तंजीम ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज OIC के वज़ीर ख़ारजा का इजलास इस्लामाबाद में तब मुनक्कद हुआ था जबकि बिल्कुल इसी तरह 22 फरवरी 1974 को इसी तंजीम OIC का सरबराही इजलास लाहौर में उस वक्त मुनक्कद हुआ था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ PNA की तहरीक का तजर्बा करते हुए सहाफ़ी मज़हर अब्बास कहते हैं कि जिस वक्त 1974 की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मकबूलियत अरूज पर थी। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का ये कारनामा भी उन्होंने पूरी हिज़्ब इख्तिलाफ को साथ मिलाकर अंजाम दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास वज़ीर आज़म बनने से पहले ही सफारतकारी, वज़ारत और सदारत का भरपूर सियासी तजर्बा, आला तरीन तालीमी काबिलियत, ज़हानत और अवामी मजाज को समझने की ज़बरदस्त सलाहियत भी थी। नज़रियाती सियासत के उस ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो सियासी उफ़क़ पर इस वक्त चमके जब मुल्क ताज़ा दौलत हुआ था और फ़ौज की एक बड़ी तादाद बांग्लादेश में हथियार डालकर जंगी कैदी बन चुकी थी और इन 90,000 फ़ौजियों को भी वतन वापस लाने का कारनामा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ही अंजाम दिया था। इस वक्त के अखबारात और ज़राए अबलाग के जायज़े से पता चलता है कि पीपल्स पार्टी ने सन 1973 के आइन की तश्कील के बाद आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी तो इस्लाम और जमहूरियत के नारे के साथ की, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इस्लामी सोशलिज़म और नारा अपनाने और इसके तहत नेशनलाइजेशन का अमल भी शुरू कर दिया और इन निजी पैदावारी अदारों को रियासती तहवील में लेना, नेशनलाइज करना शुरू कर दिया। एक सहाफ़ी बताते हैं कि मैं किसी किताब में पढ़ चुका हूँ कि चीन के उस वक्त के वज़ीर आज़म चू एन लाई ने भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मशवरा दिया कि नेशनलाइजेशन की पॉलिसी नाफज करने में जल्दबाजी से गुरेज किया जाए, लेकिन सन 1970 के पाकिस्तान में जहाँ रोशन ख्याल समझे जाने वाले और इश्तराकी ख्यालात रखने वाले हल्के भी बहुत मजबूत सियासी क़ुव्वत थे और तालीमी अदारों में नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन और इस्लामी जमीयत तलबा जैसे तलबा तंजीम हो या कारखानों में मजदूर अंजुमन, ट्रेड यूनियन, हर शोबे ज़िंदगी में रोशन ख्याल, इश्तराकी, लिबरल और बुनियाद परस्त मजहबी हलकों में कांटे का मुकाबला रहता था। ऐसे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो नेशनलाइजेशन जैसे अमल पर मबनी अपने इक़दामात की बना पर तेज़ी से मकबूल होते रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अकेले और अपने बलबूते पर सियासत की और यही वजह थी कि भुट्टो साहब को अपनी मकबूलियत का अंदाज़ा हुआ और ये अंदाज़ा गलत भी नहीं था। और इसी कामयाबी व मकबूलियत के पेश नज़र जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद मशीरों ने उन्हें आइंदा मुद्दत के लिए भी वज़ीर आज़म बनने के लिए क़ब्ल-अज़-वक़्त इंतख़ाबात का मशवरा दिया ताकि ज़्यादा अक्सरियत से दोबारा इंतख़ाबी कामयाबी हासिल करके मज़ीद ताकत और सियासी असर व रसूख़ के साथ साथ तवील मुद्दत इक़्तिदार भी हासिल कर लिया जाए। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी मकबूलियत ही की बना पर क़ब्ल-अज़-वक़्त इंतख़ाबात का ऐलान कर दिया। उस वक्त के अखबारात और इंटरनेट पर दस्तयाब मालूमात के मुताबिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो इंतख़ाबात जो 1977 के वस्त में होना थे क़ब्ल-अज़-वक़्त यानी जनवरी 1977 में ही करवाने का फ़ैसला किया ताकि हिज़्ब इख्तिलाफ़ को फ़ैसला साजी, इंतख़ाबात और गठ जोड़ करने के लिए ज़्यादा वक्त ना मिल सके। ऐसे में सख्त गिर मजहबी नज़रियात रखने वाली जमातों ने इन इंतख़ाबात में अकेले ही पीपल्स पार्टी का सामना करने से बेहतर यही समझा कि और इसके साथ ही मुल्क भर में गठ जोड़ के लिए सियासी व मजहबी जमातों की इंतख़ाबी गहमा गहमी का आगाज़ हो गया। फिर एक तहरीक चलाई गई और आज ही की तरह इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ महंगाई, गुर्बत व बेरोज़गारी जैसे मसाइल को उजागर करके हुकूमत मुखालिफ सियासी फ़ज़ा कायम की गई। सन 1970 की कीमतों पर वापस एक मकबूल सियासी नारा बन गया, लेकिन नफाज शरीयत का नारा सब बयानों पर छाता चला गया। निज़ाम मुस्तफ़ा और शरई कवानीन का नफाज जैसे नारे गली गली सुनाई देने लगे। मकबूलियत के पेश नज़र हिज़्ब इख्तिलाफ़ के इत्तेहाद PNA ने निज़ाम मुस्तफ़ा और कवानीन शरीयत के नफाज के नारों को ही इंतख़ाबी माहौल की बुनियाद बना लिया। फिर जब तहरीक चली तो आज ही की तरह हुकूमत व हिज़्ब इख्तिलाफ़ दोनों ने जलसों, जुलूसों और मुज़ाहरों से ज़बरदस्त सियासी फ़ज़ा बना दी। ये सियासी गहमा गहमी मुल्क भर के शहरी इलाकों में ज़्यादा मौसर रही। उस वक्त के अखबारात और ज़राए अबलाग के मुताबिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी 216 में से 155 पर फातेह रही, जबकि PNA को 36 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हो सकी। जब पीपल्स पार्टी को ज़बरदस्त इंतख़ाबी कामयाबी हासिल हुई तो PNA ने इंतख़ाबात में धांधली का बयानिया अपना लिया और अपनी गैर मुतासरकुन इंतख़ाबी कारकर्दगी को धांधली का नतीजा करार दिया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ही इस धांधली के लिए मोर्द इल्ज़ाम ठहराया।
حکومت کے خلاف الزام تراشی کی فضا میں ہی ملک بھر کے شہری علاقوں میں زبردست احتجاج، جلسے، جلوسوں اور پرتشدد ہو جانے والی سیاسی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اپنے مشیروں کے مشورے پر ذوالفقار علی بھٹو نے PNA سے مذاکرات کا آغاز کیا اور ممکن تھا کہ کسی نتیجے پر پہنچ جاتے کہ اچانک PNA نے صرف ایک نعرہ اپنا لیا کہ ذوالفقار علی بھٹو اقتدار سے الگ ہو جائے۔ مگر ذوالفقار علی بھٹو کے قابل اعتماد اور درینہ ساتھی ڈاکٹر مبشر حسن کی مداخلت، تجربہ کاری اور مذاکرات کی زبردست صلاحیت کی وجہ سے جون 1977 میں بالآخر ذوالفقار علی بھٹو اور PNA کے مذاکرات ایک بہتر سیاسی حل کے لیے ساتھ چلنے کی اس نہج پر پہنچ گئے کہ دونوں کسی سمجھوتے پر دستخط کر سکیں۔ سیاسی جماعتوں میں دونوں جانب کچھ عناصر تھے جو جمہوری رویہ رکھتے تھے، تو اسی لیے سمجھوتے کی فضا بھی پیدا ہوئی۔ سمجھوتے پر دستخط کے لیے 5 جولائی 1977 کی تاریخ بھی مقرر کر لی گئی کہ مذاکراتی ٹیم کی ولولہ انگیزی کے باوجود PNA کے بعض رہنماؤں نے اچانک مذاکرات اور سمجھوتے پر اپنے تحفظات کا اظہار شروع کر دیا، اور یہی وہ موقع تھا جب ذوالفقار علی بھٹو نے بدنام زمانہ فیڈرل سیکیورٹی فورس FCF اور نیم فوجی ادارے رینجرز کی مدد سے سیاسی مخالفین کو طاقت سے کچلنے کا فیصلہ کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے یہی بنیادی غلطی کی کہ اپنے سیاسی مخالفین کو ریاستی طاقت سے دبانا چاہا، لیکن غلطیاں ہوتی رہیں۔ مثلاً لاڑکانہ سے انتخاب کے وقت جماعت اسلامی کے رہنما مولانا جان محمد عباسی بھٹو کے خلاف انتخابی امیدوار تھے، مگر شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کی مبینہ مداخلت سے جان محمد عباسی کو غائب کروا کر ذوالفقار علی بھٹو کو انتخابات میں بلا مقابلہ منتخب کروانے جیسی بھیانک غلطیاں بھی سرزد ہوئیں۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کئی سینئر فوجی جنرلز کو نظر انداز کرتے ہوئے جنرل ضیاء الحق کے بطور چیف آف آرمی سٹاف تعینات بھی ذوالفقار علی بھٹو کے زوال کی ایک اہم وجہ تھی۔ ایک صحافی کا کہنا ہے کہ جنرل ضیاء کو فوج کا سربراہ بنانے کی بھی ایک داستان ہے۔ کچھ عرصے قبل مجھ سے ذوالفقار علی بھٹو دور میں سندھ کے صوبائی وزیر خزانہ اور بعد میں گورنر سندھ رہنے والے کمال اصفر نے دعویٰ کیا کہ وہ خود اس موقع پر موجود تھے جب اردن کے شاہ حسین کی فون کال ذوالفقار علی بھٹو کو آئی، جس میں فرمائش کی گئی تھی کہ جنرل ضیاء الحق کو ہی آرمی چیف مقرر کیا جائے۔ لیکن پیپلز پارٹی کے مرکزی کور کمیٹی کے رکن اور سینیٹر تاج حیدر سمجھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف یہ سیاسی محاذ رائی نہ تو فوجی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھی اور نہ ہی مقامی نوعیت کی کارروائی۔ اسلامی ممالک کی کانفرنس 1974 میں ہوئی تھی، بھٹو اس کے رہنما بنے۔ غیر جانبدار ممالک کی کانفرنس ہوئی تو یہ بھی عالمی پیمانے پر ایک ابھار ہو رہا تھا۔ بھٹو صاحب کو عالمی کھلاڑیوں نے اقتدار سے محروم کیا۔ اسلامی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ اسلامی ممالک کے سربراہان ایک چھت تلے جمع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ القدس کو آزاد کروائیں گے، یعنی اسرائیل جو امریکہ کا سب سے بڑا مہرہ تھا، اس کے خلاف یہ سب ممالک متحد ہو رہے تھے، ایک طاقت بن رہی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ امریکہ کے لیے ایک بڑا خطرہ تھا۔ جیسے آج عمران خان خط کا حوالہ دیکھ کر اپنی ہی پیدا کردہ موجودہ سیاسی صورتحال کو عالمی سازش قرار دے رہے ہیں، مگر آج ذوالفقار علی بھٹو کے بعض حامی اور پیپلز پارٹی کے بہت سے رہنما بھی حکومت کے خلاف حزب اختلاف کے ایک ہو جانے کو محض اندرونی معاملہ نہیں سمجھتے۔ اس دور میں شائع ہونے والے بیانات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ خود ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کسی کا نام لیے بغیر ہی کہنا شروع کر دیا تھا، جیسے آج بھی امریکہ نے عمران خان کے خلاف سیاسی محاذ رائی یا عدم اعتماد سے لا تعلقی کا اظہار باقاعدہ اپنے ترجمان کے ذریعے کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی اس وقت بھی امریکہ نے ذوالفقار علی بھٹو کی اقتدار سے معزولی میں اپنے کسی بھی کردار کی کھل کے نفی کی تھی اور اس معاملے میں کسی بھی طرح کے ملوث ہونے سے واضح انکار کیا تھا۔ سیاسی تاریخ کی کتابوں میں یہ الزام بھی موجود ہے کہ چونکہ تحریک استقلال کے رہنما اصغر خان خود 23 جولائی 1957 سے 22 جولائی 1965 تک ایئر فورس کے سربراہ بھی رہ چکے تھے، لہٰذا ان کا پاکستان کی خفیہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطہ تھا، جس نے انہیں ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی پیپلز پارٹی کے خلاف اس سیاسی محاذ رائی کے لیے بھرپور مالی امداد فراہم کی تھی۔ اسی وجہ سے پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ جگہ ملتی چلی گئی۔ پھر تو انہوں نے سیاسی جماعتیں بھی بنائیں، سب کچھ کیا۔ یہ اتحاد PNA بھی جمہوریت کے خلاف بنایا گیا تھا۔ جب شہری علاقوں میں تحریک کا شدید رد عمل سامنے آیا تو پھر حزب اختلاف کے حوصلے بلند ہوتے گئے۔ اگرچہ ذوالفقار علی بھٹو کے مشیروں کا اندازہ تھا یہ تحریک خود بخود دم توڑ جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔
بڑھتے ہوئے پرتشدد مظاہروں، احتجاج اور سیاسی عدم استحکام کے تناظر میں سیاسی حلقوں کے فوجی اسٹیبلشمنٹ سے کیے جانے والے مطالبات بالآخر رنگ لا کر رہے۔ مہینوں جاری رہنے والے پرتشدد مظاہروں اور احتجاج کے ساتھ ساتھ سیاسی رہنماؤں کے مطالبات کے تناظر میں بالآخر 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو معزول کرتے ہوئے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور مارشل لا نافذ کر دیا۔ ملک پر تاریخ کا بدترین مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور ہر قسم کی شخصی آزادی اور حقوق سلب کر لیے گئے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف زبردست کریک ڈاؤن ہوا اور فوجی حکومت نے راتوں رات ذوالفقار علی بھٹو سمیت پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکنوں اور کئی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا اور 24 جنوری 1978 کو ذوالفقار علی بھٹو کی مخالفت کے لیے قائم ہونے والا حزب اختلاف کا اتحاد یعنی PNA اپنی مقاصد حاصل کر لینے پر تحلیل ضرور کر دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹنے والے جنرل ضیاء کی فوجی حکومت نے وعدہ تو کیا کہ انتخابات 90 روز میں کروائے جائیں گے، مگر جب تک جنرل ضیاء زندہ رہے سیاسی بنیادوں پر انتخابات کبھی نہیں ہو سکے۔ طویل مقدمے، عدالتی کارروائیوں، زبردست عوامی احتجاج اور قومی و عالمی مخالفت اور رہائی کے بین الاقوامی مطالبات کے باوجود جنرل ضیاء کی فوجی حکومت نے 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی۔ بھٹو کی پھانسی سے یہ روایت بھی قائم ہوگی کہ جو بھی سیاستدان مخصوص علاقے میں قدم رکھے گا یا مائل ہوگا تو نظام حرکت میں آئے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے حامی اور ساتھی دعویٰ کرتے ہیں کہ مذہبی انتہا پسند طاقتوں کی سرپرستی تو امریکہ نے اپنے مفادات اور مقاصد کے تحت کی تاکہ چین اور روس کے خلاف حکمت عملی اپنانے میں پاکستان کے اندر رکاوٹ نہ ہو سکے۔ تو دوستو، اب پاکستان میں وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، مگر اب وہ وقت بدل چکا ہے۔ اب کے وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی طاقتوں سے محفوظ رکھے۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔